بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں برادر محترم جناب عبدالحق صاحب سے قرابت داری اور صلہ رحمی کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا، آپ سماعت فرمائیں۔ شیخ پہلے مختصر یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے اور صلہ رحمی کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کل ہمارے معاشرے میں ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور دوسرے حقوق کو بھول جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب۔ یہ لمبی آیت ہے سورہ نساء کی کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو آپ کے پڑوس میں آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے حقوق بتلائے گئے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لے لیا، ان سے میثاق لے لیا کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرو گے۔ یہ تو رہی قرآن پاک کی بات جس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم ہے۔ سنت صحیحہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ تعلموا انسابکم، تم اپنے نسب نامے کو سیکھو، اس کو پہچانو کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے کون نہیں ہے۔ ثم صلوا ارحامکم، اور جب تم اپنے رشتہ داریوں کو اور نسب نامے کو پہچان لے گو، پھر اس طریقے سے تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری جو ہے، رحم جو ہے، یہ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی، اور اللہ اور کہتے ہیں اس جگہ پر، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سے کاٹ دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو یہ رشتہ داری کو جوڑنے کی اہمیت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو رشتہ داری نہیں نبھاتا، رشتے کو کاٹتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جو لوگ بھی اپنے رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، رشتے نہیں نبھاتے، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ادب المفرد کی حدیث ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ بیان فرما رہے تھے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو شخص رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا نہیں، رشتہ داروں کو حقوق نہیں ادا کرتا، ان سے کٹاف رہتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی وعید اور کیا ہوگی؟ اور اس سے پہلے کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں اسی طریقے کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، اور امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وانا خلقت الرحمہ، اور اس رشتے کو، اس رحم کو میں نے پیدا کیا، واشتققت لها من اسمی، اور اپنے نام سے میں نے یہ نام جوڑا ہے، وہ رحمان ہے اور یہ رحم ہے۔ فمن وصلها وصلته، جو اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اس سے اپنے سے جوڑوں گا، ومن قطعها، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا، بتتو، میں اس سے کاٹ دوں گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی سخت وعید ہے اور بڑا سخت گناہ ہے ان لوگوں کو پڑے گا جو رشتہ داری کو نہیں جوڑتے۔
شیخ تیسرا سوال یہ ہے کہ رشتہ داری نبھانے کے کچھ ظاہری اور دنیاوی فائدے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی بات ہے تو یہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارا اپنا غرض ہے، اس غرض کے لیے کم سے کم رشتہ داری کو نبھائیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر شخص عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ذلیل نہیں کرتا، اس شخص کو رسوا نہیں کرتا جو شخص اپنی رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا اور میں جانتا ہوں، اگر میں مثال دے دوں تو ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں بات آ جائے تو کسی کو برا لگ جائے، لیکن سچی بات یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا کیا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا نہیں کیا ہے۔ اور جن جن لوگوں نے رشتہ داریوں کو کاٹا ہے، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی پہنچتی ہے غار حرا میں تو آپ بالکل گھبرائے ہوئے تھے، خائف تھے آپ اپنے جان پر کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، اور ڈرے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حتیٰ انورو جب چادر اڑا دیا گیا اور آپ سے خوف ختم ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے پورے واقعے کی خبر دی کہ کیسے کیسے میرے پاس جو ہے وہ شخص آیا، یعنی حضرت جبریل آئے اور کیسے کیسے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں تو اپنے آپ پر خوف کھا رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا مجھے۔ تب حضرت خدیجہ نے جو بات کہی اس کو غور سے سنے، فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز جو ذلت اور رسوائی کی نفی کرتی ہے، ذلت اور رسوائی سے بچاتی ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وہ تحمل الکلہ، اور بوجھ اٹھاتے ہیں اور غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ بہت ساری باتیں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو رشتہ داری نبھاتا ہے ذلیل رسوا نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، دوسرا فائدہ، ساتھی نے پوچھا کہ ظاہری فائدے کیا ہے رشتہ داری کو نبھانے کے، ہم کیوں یہ رشتہ داری نبھائیں؟ تو دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی بڑھاتا ہے انسان۔ آپ بتائیں، ہم پردیس میں نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے روزی تلاش کرتے ہیں، ہمیں کا کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی بڑھا دے۔ اگر روزی بڑھائیں اس لیے بڑھتی ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں تو ہمیں اپنی رشتہ داریوں کو جوڑی دیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، اسی طریقے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی اور لمبی مدت مل جائے۔ موت کا فرشتہ اگر آ جائے تو انسان کہے گا تھوڑا اور مہلت دے دو، تو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہو یا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو یہ بات خوش کر دے کہ اس کی روزی میں بڑھوتری کر دی جائے، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ صلہ رحم کرے، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بری موت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اچھی موت آ جائے، آپ نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے مر جائیں، کہ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مر جائیں، یہ تو جنتیوں کے علامات ہیں۔ لیکن کوئی برائی کرتے ہوئے مر جائیں، آپ نماز کا وقت ہے اور نماز ہو رہی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، کسی کی غیبت کریں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی گندا کام کریں، اس حالت میں اگر موت آ جائے تو یہ بری موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے اس شخص کو جو اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ،
جو شخص یہ کہ یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی روزی بڑھا دی جائے، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور بری موت اس سے دور کر دی جائے، یعنی اس سے بری موت نہ آئے۔ جو شخص ایسا چاہتا ہو فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے۔ اور پانچویں بات اور آخری بات یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے۔ جو شخص اپنی رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت اٹھ کر عبادت کرو، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے، تدخلوا الجنت بسلام، جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ 5 ظاہری فوائد ہیں انسان اگر اپنی رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل نہیں کرے گا۔ دوسری چیز کیا ہے، اس کی روزی بڑھا دی جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے، اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ اسے بری موت نہیں آئے گی۔ اور پانچویں چیز کیا ہے کہ جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے۔ چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتا، تو ہم اکیلے کیوں رشتہ داری نبھائیں؟ کیا جواب ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، بدلے میں نیکی کرنا یہ کون سی نیکی ہے؟ بدلے میں نیکی کرنا تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں رشتہ داری کو نبھانے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یہ تو کوئی رشتہ داری نبھانا نہیں ہوا۔ ولکن الواصل، لیکن رشتہ داری نبھانے والا وہ شخص ہے الذی اذا قطعت رحمہ، کہ جب اس کی رشتہ داریوں کو کاٹ دیا جائے، وصلہ، تو وہ جوڑے۔ سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑیں، وہ آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ آپ کو فون نہیں کرتا آپ اس کو فون کریں، اس نے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی، آپ چھوٹے بن کر کے اس سے معافی مانگ لیں اور رشتہ داریوں کو جوڑیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ کے نبی ایک اور حدیث ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کی جو ترتیب ہے آپ جانتے ہیں، سب سے پہلی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا کہ اوصیکم بامہاتکم ثم اوصیکم بامہاتکم ثم بآبائکم ثم الاقرب فاقرب، میں تمہاری ماؤں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہوں، میں تمہاری ماؤں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہوں، پھر تمہارے باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہوں، اور پھر اس سے جو بالترتیب جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام بھائیوں کو اپنے اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی ہم عزت کے ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میں جنت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔